حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ناظرین اکرام، پروگرام شمائل مصطفیٰ میں آج ہم شرف اور اعزاز پائیں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کا تذکرہ کر کے، قدمین شریفین کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہر کی قسم ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اب اگلی آیہ کریمہ نہ ہوتی، اگلا جملہ نہ ہوتا، اگر سیاق نہ ہوتا تو شاید کسی کے گمان میں یہ بات آتی کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے ذکر کی گئی کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں آب زمزم ہے، حجر اسود ہے، مینا کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہاں حج ہوتا ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے۔ لیکن میرے رب نے متصل بات اگلی آیت میں اس کی وجہ ذکر کر کے تمام خدشات اور خیالات کو بے خبن سے اکھیڑ دیا۔ فرمایا محبوب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کی سرزمین کی ریت کے ذرات نے، سنگ ریزوں نے، اس کے صحراؤں نے، بیابانوں نے، پہاڑوں نے آپ کے تلووں کو بوسے دیے ہیں، آپ کے تلوے چومے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ آپ اس شہر کے مکین ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں قدم لگ جائیں وہ جگہ اتنی رشک کمر ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، ان کی ساخت کیا تھی، ان کی صورت کیا تھی، ان کا حسن کیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نرم تھے، انتہائی نرم تھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے ذرا گہرے تھے۔ جب آپ روٹین میں چلتے تھے، جب پاؤں مبارک پر زیادہ وزن نہیں ڈالتے تھے تو تلوے جو تھے وہ زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ ہاں کبھی آپ تیز چلتے اور وزن دے کے تو پھر وہ تلوے لگتے، ذرا گہرے تلوے تھے۔ آپ کی پاؤں مبارک کی جو انگلیاں تھیں وہ لمبی تھیں، لیکن تناسب کے ساتھ، موزونیت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اتنی لمبی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو وہ حسن عطا کرتی تھیں، کائنات میں کسی کے چہرے میں بھی وہ حسن نہیں تھا۔ میں آگے چل کے یہ بات کروں گا، یہ جملہ میں ایسے نہیں عرض کر رہا، کسی کے چہرے میں بھی وہ حسن نہ تھا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور پاؤں مبارک کی انگلیوں میں حسن تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ ہموار تھا، اس طرح کہ پانی فوراً ڈھل جاتا تھا۔ مثلا وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے جب پانی پاؤں مبارک پر پڑتا تو وہ فوراً ڈھل جاتا تھا، وہاں ٹھہرتا نہیں تھا۔ ایڑیاں مبارک جو میں نے جملہ کہا تھا یہ آگے میں شیخ محقق کے حوالے سے ذکر کروں گا، ایڑیاں مبارک جو ہیں ان پر گوشت کم تھا اور وہ اس طرح حسن کا نظارہ پیش کرتی تھیں کہ کسی حسین ترین شخص کے چہرے سے بھی
زیادہ خوبصورت نظر آتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ خوش نصیب حضرات، وہ خوش بخت حضرات جنہوں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سمویا ہے، اور جو صبح آ کے آنکھ اس وقت دربار رسالت میں کھولتے تھے جب سامنے والدعا کا مکھڑا ہوتا تھا، رات کو جاتے ہوئے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ سب سے آخر میں رخ مصطفیٰ دیکھ کے جائیں۔ ناظرین کرام، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے بڑا پیارا ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن یہ آنکھ نہیں کھول رہا، شاید اس کی بینائی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان ذرا مجھے دکھاؤ۔ تو انہوں نے جب ایسے بڑھایا، اپنی والدہ کے ہاتھوں سے چلے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ کے گورے ہاتھوں پر دست نبوت پر پہنچے، لمس کو محسوس کیا تو آنکھیں کھول دی ہیں اور سرکار دو جہاں کا دیدار کرنے لگے۔ تو وہ گویا کہ عہد کر کے آئے تھے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد آنکھ کھولوں گا تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھوں گا، سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھوں گا۔ تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور کے سراپا اقدس کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ تیری ہر ادا پہ ہو جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ جہاں کہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ نے وہ بھی محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کہیں سے جھک کے گزرے، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے جو وصاف رسول صحابہ ہیں، مداح رسول صحابہ ہیں، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بیان کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے بارے میں، قدم مبارک کے بارے میں اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں، اپنا تجزیہ یوں پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضخم القدمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بڑے تھے تناسب اور موزونیت کے ساتھ، ضخم القدمین، یہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں۔ اور شمائل ترمذی میں حضرت ہند بن ابی حالہ وصاف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، قدم مبارک پرگوشت تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان پر گوشت نہیں تھا اور وہ کمزور تھے۔ تو اس طرح کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ حسین نہیں ہوتے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پرگوشت تھے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے یہ روایت نقل کی، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسانوں میں سے اپنے قدموں کے اعتبار سے حسین تھے، سب سے زیادہ حسین قدم، خوبصورت قدم، حسین و جمیل پاؤں مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، بشر میں، انسانیت میں، بنی نوع انسان میں۔ اور سبل الہدی والرشاد کے اندر، سبل الہدی والرشاد کے اندر حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ریمارکس، آپ کا یہ تجزیہ، آپ کا یہ نذرانہ عقیدت، ہم یوں کہہ سکتے ہیں نذرانہ محبت، یہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین سائل الاطراف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھاری تھے، موٹے تھے، میں نے پہلے کہا کہ موزونیت اور اعتدال کے ساتھ، سائل الاطراف، آپ کی انگلیاں مبارک بڑی تھیں، پاؤں مبارک کی انگلیاں مبارک لمبی تھی، اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ، موزونیت کے ساتھ، حسن کے ساتھ، اتنی کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ ہاں، حضرت
بنت کروم رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ بنت کروم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ابا جان کے ساتھ آئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک سواری پہ تھی، اونٹنی مبارک پہ تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، جس طرح کسی استاذ کے پاس ہوتی ہے یا کسی سپہ سالار کے پاس ہوتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں اور دلائل النبوہ میں امام بہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت میں ایک چھڑی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، تو کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے نا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور حضور کے قدمین شریفین کو چھوا، ہاتھ لگائے۔ میں دیکھ رہی تھی تو میری نظر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلیوں میں سے جو سبابہ تھی وہ سب سے آگے تھی، سب سے بڑی تھی، اور ایسا حسن تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلیوں میں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھول نہیں پایا ہے، میں ہمیشہ اس کو یاد ہی رکھتی تھی اور لطف اٹھایا کرتی تھی، میں کبھی بھلا نہیں پائی ہوں۔ اور کہ آپ کے جو والد تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو جو چھوا تھا نا، ہاتھ لگایا تھا، تو ساری زندگی میں ان کی ٹھنڈک کو اپنے ان ہاتھوں میں اور اپنے جسم میں اور اپنی روح کے اندر محسوس کرتا رہا ہوں۔ یہ کمال تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا، یہ حسن تھا، یہ کشش تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتیاز عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت عامر بن ابی عامر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ 5 سال کی عمر میں آیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ 5 سال میری عمر تھی، بالکل چھوٹی عمر تھی، اس وقت سیکھنے کی، آبزرویشن کی عمر ہوتی ہے، بندہ چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم آئے نا مینا کے میدان میں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواری پر سوار تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کو چھوا، بچے تھے نا، اور بچوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت پیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنا ہاتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں اور نالین کے درمیان میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے ہاتھ رکھا، جب بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ آج تک مجھے آقا کریم کے تلووں کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں میں اور اپنے قلب و جگر میں، اپنی روح میں محسوس ہو رہی، آج تک محسوس ہو رہی ہے۔ ختم اس بات پہ کرتا ہوں، جو میں نے بات شروع میں کہی تھی، شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت موسیٰ جیلانی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے وافر خیرات ملی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی حسین شخص کا رخسار بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل و محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن ہیں آسمان پر ایڑیاں، دن کو ہیں خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔